دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستان نہیں، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ السلام علیکم ناظرین، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس خوبصورت غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ غزل جو ہے بنسبت ایک انتہائی مشکل بحر میں ہے، تو اس لیے میں نے یہ التزام کیا ہے کہ شعر کے ساتھ ساتھ جو بحر ہے اس کے ارکان اور اس بحر کا نام جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چسپاں کیا جائے، تاکہ وہ احباب جو اس غزل کی بحر دیکھنا سننا سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہو سکے۔ تو آئیں اب بلا تاخیر جو ہے وہ شعر کی توضیح کرتے ہیں، اور جو احباب اس بحر کے بارے میں سننا سمجھنا چاہیں تو اس سلسلے کی جو پہلی ویڈیو ہے، یعنی اس غزل کی جو پہلی ویڈیو جس میں اس غزل کا مطلع پیش کیا گیا ہے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، جو بالکل اس سے متصل ویڈیو ہے اس سے پہلے، تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ میں ہر مرتبہ جو ہے اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو آئیں بلا تاخیر اب شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ تو یہ پہلا لفظ ہے دیر۔ دیر کہتے ہیں بت خانے کو، تو ایک دیر ہوتا ہے اور ایک دیر۔ دیر اور دیر لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن زبر اور زیر کا فرق ہے۔ اردو میں جو ہم بولتے ہیں کہ یار آپ کو دیر نہ ہو جائے یا مجھے دیر ہو گئی، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور یہ جو لفظ ہے دیر اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور یہ خالصتاً فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بت خانہ۔ حرم خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو بھی جو ہے وہ حرم کہا جاتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ حرمین کی اصطلاح بھی مستعمل ہے۔ حرمین شریفین، ان دونوں کو ملا کر خانہ کعبہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر جو ہے وہ حرمین کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں کسی بھی چیز کو اگر دو کی صورت میں یا تثنیہ کی صورت میں بیان کیا جانا مقصود ہو تو پھر عین یوں سمجھیں کہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جیسے شخص ایک شخص، شخصین دو شخص، قلم ایک قلم، قلمین دو قلم، تو اسی طرح سے حرمین یعنی دو حرم۔ دروازہ، آستاں یعنی دروازے کی جو دہلیز ہوتی ہے، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو راہ گزر، راستہ، اس لفظی جائزے کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو سچی بات یہ ہے کہ غالب کی اس غزل کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ اتنے برجستہ ہیں، اتنے دل نشیں ہیں کہ تشریح میں پڑھ کر یوں سمجھیں کہ اس شعر کی شعریت جو ہے اس کو مجروح کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل چاہتا ہے کہ بس بندہ جو ہے اس شعر کو ویسے ہی جو ہے وہ گنگناتا رہے اور لطف اور حظ جو ہے وہ اٹھاتا رہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رہنمائی یا تشریح جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب نے یوں سمجھیں کہ ایک پورا مضمون جو ہے، ایک پوری واردات جو ہے وہ منظوم کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مرزا غالب جو ہیں وہ عاشق صادق ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ کوئی یار میں جو ہے وہ پہنچنا چاہتے ہیں، یار کا دیدار جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، بےتاب ہیں اس مقصد کے لیے۔ اب ظاہر ہے اس مقصد کے لیے در یار تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن یہ کیا، جب بھی وہ در یار کا رخ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے آگے سے مزاحم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آگے سے جو ہے ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیتا، ان کو وہاں سے بھگانے کو کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس پر غالب کیا کرتے ہیں، مایوسی کے عالم میں بس پھر ایک راہ گزر یا ایک راستے پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یقیناً وہ راستہ جو ہے وہ معشوق کا راستہ ہے، اس امید کے ساتھ کہ یار اگر اپنے در تک نہیں پہنچنے دیتا، یا اس کے کارندے جو ہیں یا رقابا جو ہیں، رقیب جو ہیں، وہ وہاں تک مجھے نہیں جانے دیتے، تو بھائی ہم راستے پر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب بھی یہاں سے یار کا گزر ہوگا تو ہمیں ایک جھلک جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو غالب بس اس طرح سے راہ گزر پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو لیکن رقیبوں کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بدبخت رقیب جو ہے اس کو وہاں سے بھی جو ہے وہ اٹھانے کے درپے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر غالب پھر جو ہے انتہائی بے چارگی کے عالم میں کہتا ہے کہ دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستان نہیں، کیونکہ اگر بندہ
کسی دیر میں بیٹھا ہوگا جو کہ پوجا پاٹ کی جگہ ہے، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہاں جو متولی ہوگا تو اس کے لیے جواز ہے کہ بھائی یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو پوجا پاٹ کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھو گھر جاؤ۔ اسی طرح سے حرم جو کہ خانہ کعبے کو کہتے ہیں، تو وہاں بھی ظاہر ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو کسی کو وہاں سے اٹھا سکتی ہے کہ بھئی تھوڑا یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے یا اب یہ وقت نہیں ہے، تو ہر کسی بھی مناسب وجہ کی بنا پر وہ وہاں سے زائر کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جانے کو کہہ سکتی ہے۔ اسی طرح سے در نہیں، آپ کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے ہیں تو ظاہر ہے جو صاحب مکان ہے تو اس کو جو ہے حق حاصل ہے کہ ارے بھائی یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھو یہاں سے۔ اسی طرح سے آستاں، تو یہ در ہی کی یوں سمجھے تھوڑی سی مفصل صورت ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، یعنی در سے تھوڑا آگے، تو اگر وہاں کوئی بیٹھے تو وہاں بھی اس کے لیے جواز ہے صاحب مکان کے لیے کہ ارے بھائی اٹھو یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، اپنا راہ لو۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہ تو بیٹھے ہیں راہ گزر پہ، ہم تو راستے پہ بیٹھے ہیں، غیر ہمیں اٹھائے کیوں؟ تو بھئی یہاں سے ہمیں غیر جو ہے وہ کیوں اٹھا رہا ہے، یہاں سے کیوں ہمیں جو ہے وہ اٹھنے کو کہہ رہا ہے؟ اب اس میں یہ جو ہے نا غیر ہمیں اٹھائے کیوں، اس میں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ صورت ہے کہ جب غالب جا کے راہ گزر پہ بیٹھ گیا ہے ابتداءً، تو غیر ہمیں اٹھائے کیوں، یعنی بس اب ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں تو اب یہاں سے ہمیں اٹھائے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے غیر کے پاس، کیونکہ نہ تو ہم دیر میں بیٹھے ہیں، نہ حرم میں بیٹھے ہیں، نہ کسی در پہ بیٹھے ہیں، نہ کسی آستان پہ بیٹھے ہیں، لہٰذا یہاں سے جو ہے ہمیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری صورت اس کی، جب غیر وہاں بھی آدم کا رقیب وہاں بھی جو ہے آ گیا اور غالب کو اٹھنے کو کہا اور غالب کو وہاں سے اٹھنا پڑا، تو وہاں جو ہے پھر مایوسی کے عالم میں، شکوے کے عالم میں، تو پھر غیر ہمیں اٹھائے کیوں کہ دیکھیں جی یہاں سے بھی ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، اور کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو اس طرح سے یہ جملہ جو ہے غیر ہمیں اٹھائے کیوں، ابتداءً اور انتہاءً، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی صورت کہ ہمیں یہاں سے اٹھائے گا کوئی نہیں، لہٰذا ہم یہاں سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری صورت کہ جب ہم یہاں سکون سے بیٹھے گئے ہیں تو ہمیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے یہاں سے، چونکہ نہ تو یہ کوئی دیر ہے، نہ حرم ہے، نہ در ہے، نہ آستان ہے، تو ہمیں یہاں بھی کیوں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا؟ تو دوسری صورت یہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کی تشریح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کتنا خوبصورت اور کتنا برجستہ اور کتنا درد سے لبریز شعر تھا جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو انشاءاللہ جس سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری، اگلے شعر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضری۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور اپنے لیے بھی دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔